وہ اپنی دیجان کے ساتھ کسی کی شادی میں آئی تھی جب سامنے کھڑے مرد کی نگاہیں اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ جب وہ تنگ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی زور و شور سے چیخنے لگی، پلیز کوئی بچاؤ، یہ مجھے چھو رہا ہے۔ دراب خان نیازی ساکت و جامد رہ گیا۔ دیکھیں یہ مرد مجھے چھو رہا ہے، یہ عزت ہے یہاں ہماری، اس بات سے بے خبر کہ وہ 12 قبیلوں کا سردار۔ اس نے اس کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایزل کے چلاتے ہی اس کے چچا نے دراب خان نیازی کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا، لیکن اگلی رات اس پہ قیامت بن کر ٹوٹی تھی جب وہ دراب خان نیازی کی دلہن بنی۔ اس کے گھر میں سیج، میں ان کے قبیلے اور اپنے خاندان کو مرنے نہیں دوں گی، مجھے اپنے گارڈز دو، ہم خود دانیال کو لانے جائیں گے۔ ایزل کے فیصلہ کن انداز پہ شیر خان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو کل تک گولی کے نام سے کانپتی تھی آج نیازی قبیلے کے کمان سنبھالنے کو تیار کھڑی تھی۔ خانم، آپ ملوک قبیلے کے مکر اور ان کی درندگی سے واقف نہیں ہیں، وہ گھات لگا کر وار کرتے ہیں۔ شیر خان نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی تھی لیکن میرج مارکی کی مدھم اور رومانٹک لائنز فضا میں پھیلی مہنگی پرفیومز کی خوشبو اور پس منظر میں بجھتی ایک موسیقی کچھ پرفیکٹ تھا سوائے اس کے دل کی دھڑکنوں کے جو اس وقت نارمل نہیں تھی۔ وہ اپنی دادی یعنی دیجان کے ساتھ اس ہائی پروفائل شادی میں آئی تو بہت شوق سے تھی، مگر پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا سارا موڈ مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کی وجہ چند قدم دوری پر شاہی صوفے پر پرجمان وہ شخص تھا جس کے گرد قبیلے کے بڑے بوڑھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ 12 قبیلوں کا وہ نوجوان سردار جس کا نام ہی علاقے میں قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سفید کلف لگے کڑک سوٹ اور کندھوں پر روایتی شال ڈالے اپنے مخصوص پر ٹھنڈے اور پروقار انداز میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی گہری پراسرار اور عقابی نظریں مسلسل ایزل کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے 2-3 بار رخ بدل کر اپنا دھیان بھٹکا کر رکھا اور اپنی جگہ تبدیل کر کے دیکھا، مگر اس شخص کی نگاہیں اس پر سے ہٹ کر نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کی جانب دیکھتی، اس مرد کی نگاہیں اس پہ ہی ٹکی ہوتی تھیں۔ ان نظروں میں کوئی عام تاثر نہیں تھے بلکہ ایک ایسی گہرائی اور سلگتا ہوا اصرار تھا جس نے ایزل کا دم گھونٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ اوباش انسان خود تو سمجھتا کیا ہے؟ ڈھیٹوں کی طرح کیوں دیکھے جا رہے مجھے جیسے میں نے اس کی بہن بگا لی ہو؟ ایزل نے غصے سے اپنے ناخن اپنی ہتھیلیوں میں گھسیڑتے ہوئے خود سے سرگوشی کی، جبکہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے رسم و رواج سے اچھی طرح واقف تھی کہ ان جیسے اوباش لوگوں کے سامنے کوئی اونچی سانس بھی نہیں لیتا، لیکن ایزل شہر کی پڑھی لکھی خوددار لڑکی تھی۔ وہ بے حد کانفیڈنٹ تھی اور ایسے اوباشوں کو وہ سیدھا کرنا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل کوئی سردار ہے۔ شکل سے چاہے وہ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر گارڈز اور بوڑھوں کو دیکھ کر اسے یہی اندازہ تھا کہ وہ کوئی گنڈا ٹائپ شخص تھا۔ وہ یہ حرکت خاموشی سے برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ جب اس شخص کی نظریں حد سے بڑھی تو ایزل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے دماغ پر غصہ اس قدر حاوی ہوا کہ وہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کس کے سامنے ہے۔ اگلے ہی پل وہ تیز قدم اٹھاتی اپنے لہنگے کو سنبھالتی سیدھی اس صوفے کی طرف بڑھی جہاں دراب خان نیازی بیٹھا تھا۔ ہال میں موجود چند لوگوں نے اسے اس طرف جاتے دیکھا تو سرگوشیاں شروع ہو گئیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند سیکنڈز میں قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ایزل ٹھیک اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو دراب نے ٹھٹک کر نگاہیں اس کی جانب اٹھائی، مگر مقابل کی آنکھوں میں غصے کا ایک تیز تاثر دیکھ کر وہ آبرو چڑھاتے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ وہ کیوں اس کی طرف اس طرح دیکھ رہی تھی؟ دراب سمجھ نہ سکا۔ اس کے چہرے کی ناسمجھی اور انداز کا بے نیاز پن اس کو بری طرح سے سلگا کر رکھ دیا تھا۔ کب سے یہ مرد اسے تاڑے جا رہا تھا اور کب یوں نہ سمجھ رہا تھا جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اور پھر وہ ہوا تھا جو آج تک اس قبیلے میں کچھ نہیں ہوا تھا۔ جان بوجھ کر اپنے پیر کو ٹیڑھا کرتی وہ اس کے اوپر گری اور اگلے ہی پل وہ چیخنے لگی، پلیز کوئی بچاؤ مجھے، یہ مرد مجھے چھو رہا ہے، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جو اس ابتداء پر ہی نہیں سنبھلا تھا، اس کی بات پہ ساکت و جامد رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے وہاں ہوئی تھی، اس لڑکی پہ ٹک گئی جو اس کے کندھے کی جانب گری شور مچا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دراب خان نیازی نے سب کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اسے پیچھے جھٹکنا چاہا، مگر وہ اس پہ مکمل وزن ڈالے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ دراب کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے جہاں سے تھام کر وہ اسے پیچھے دھکیل رہا تھا، مگر لوگوں کی نگاہ میں یہ منظر ایک غلط رخ سے دیکھا جانے لگا۔ ہر طرف سکوت چھا گیا تھا، یہاں تک کہ ڈی جے بھی بند کر دیا گیا تھا۔ سب کی نگاہیں ان دونوں پہ تھیں۔ جب اگلے لمحے دراب خان نیازی نے اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا، یہ عزت ہے یہاں کی، ایک گنڈا موالی،
آپ سب کے سامنے مجھے چھیڑ رہا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اور آپ لوگ خاموش کھڑے ہیں۔ اس نے چیختے ہوئے سب کو غیرت دلانی چاہی۔ جب اس کی بات سن کر دراب کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کے آدمیوں نے منہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اشارتاً انہیں چپ کروا گیا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جب بات عورت کی عزت کو تو مرد کو سب کچھ اپنے اوپر لے لینا چاہیے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس عورت کی جانب دیکھے جا رہا تھا جو اس پہ الزام لگائے جا رہی تھی۔ یہ سب کے سامنے مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ کیا کوئی نہیں ہے جو اس وحشی سے ایک عورت کی عزت بچائے؟ وہ بولتی جا رہی تھی، اس نظام سے بے خبر جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ پورے ہال میں ایک ایسی ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اگر زمین پر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ لوگ خوف اور صدمے سے اپنے تھوک نگل رہے تھے۔ وہ 12 قبیلوں کا سردار جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے تھے، اس پر سب کے سامنے ایک لڑکی ہراساں کرنے کا الزام لگا رہی تھی۔ دراب کے چہرے کا اطمینان ابھی قابل دید تھا مگر اس لڑکی کی باتوں پہ اس اطمینان کی جگہ گہری حیرت نے لے لی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ لگتا ہے خاتون دشمنوں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا قبیلے کی یہ ہے خاتون کوئی جانتا ہے کیا؟ اس کے اتنے الزامات کے بدلے میں جواب آیا بھی تو کیا؟ اس کے لہجے کے ٹھہراؤ اور اس کی آواز میں چھپے سکون پر اس کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی۔ وہ اس قدر دھیمے اور خشکن انداز میں کیسے بول رہا تھا؟ وہ اسے بے عزت کر رہی تھی مگر مقابل تو اسے عزت دے رہا تھا۔ ایک پل کے لیے عزت کو اپنے سارے الزامات پہ افسوس ہوا مگر یہ صرف ایک پل کے لیے تھا کیونکہ اگلے ہی پل وہ سارا کچھ بھول کر پھر سے اس پہ الزام لگانے کو تیار کھڑی تھی۔ سامنے کھڑا مرد شریف تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے یاد تھا وہ جس طرح اس کی جانب دیکھ رہا تھا وہ چاہ کر بھی اس شریف گردان نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا ایک لمبا چوڑا مرد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ شروع سے ہی گرم دماغ تھا مگر اپنی کزن کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ سامنے کون ہے، وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس ایک حرکت کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی جانب بڑھتے اپنا ہاتھ پوری قوت سے اٹھاتا اگلے ہی لمحے سردار دراب خان نیازی کی گال پہ رسید کر گیا۔ چٹاک کی آواز اس پورے سنسان ہجوم میں گونجی تھی۔ دراب کے گارڈز نے گنز نکال کر اس پہ تانی تو صاف قہرام مچ گیا۔ وہ خون برساتی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہا تھا جو اسے تھپڑ مار کر اسے ہی غصے سے بھون رہا تھا۔ دراب نے چیخ و پکار دیکھ کر اپنے گارڈز کو گنز نیچے رکھنے کا اشارہ کیا اور ایک سلگتی نگاہ ایزل کے وجود پر ڈالی۔ یہ ایک خاموش نگاہ تھی، ایسی نگاہ جو مقابل کی روح لرزانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اب تک ایزل کے چہرے پر ٹکی تھی جیسے وہ اس کا چہرہ اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش کر رہا ہو۔ اس نے اپنے گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہونے کا حکم دیا اور پھر سب نے دیکھا تھا کہ وہ اس مرد اور عورت کو کچھ بھی کہے بغیر اپنی مسرور چال چلتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کو خاموشی سے جاتے دیکھ کر ہر طرف شے مغیّہ ہونے لگی جبکہ ایزل کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آخری نظر جو اس پہ ڈال کر گیا تھا وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ بدلہ تو لے لیا تھا مگر دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ تم نے کیا کر دیا ایزل؟ دیجان اس کی جانب دیکھ کر تعصب بھری لہجے میں بولی تو ایزل کا دل مزید پریشان ہوا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ یہ کون ہے دادو؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو انہوں نے اس کی جانب دیکھ کر اپنی آنکھوں کا زاویہ موڑا۔ تم نہیں جانتی تم نے کس بلا کو جگا دیا ہے؟ وہ نیازی ہے، وہ ذات کا حساب نسلوں تک یاد رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے قبیلے کا سردار ہے بلکہ یہاں کے 12 قبیلوں کا سردار ہے۔ وہ کوئی کچھ نہیں کرے گا دیجان، ہم شہر جا کر FIR کروائیں گے اس کے خلاف۔ دانیال نے اپنی دادو کی جانب دیکھ کر ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو انہوں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر ایزل کو چلنے کا اشارہ کیا جس پہ وہ لوگوں کی سرگوشیاں نظر انداز کرتے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس وقت ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، رات کے بعد سے ان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایزل کے ماں باپ نہیں تھے جبکہ اس کی دادی نے اسے بچپن سے اب تک پالا تھا۔ وہیں دانیال کے باپ تو تھے مگر ماں کچھ عرصے پہلے انتقال کر گئی تھی۔ دانیال کا باپ بھی زیادہ تر شہر سے باہر ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ گھر میں بس یہی افراد تھے۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے جب اگلے ہی لمحے ان کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ ایزل کا نوالا لیتا ہاتھ وہیں پہ ساکت ہوا، نہ جانے کیوں مگر دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ کسی انہونی کا احساس ہوتے ہی اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے، دیجا نے دانیال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا سامنا درجنوں کی مانند اسلحہ پکڑے گارڈ سے ہوا تھا جو اسے پیچھے کی جانب دھکیل کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ پورا صحن یکا یک گارڈ سے بھر گیا تھا جبکہ وہ دونوں اپنی جگہوں سے اٹھتی اس اچانک افتتاح پہ ساکت و جامد رہ گئی۔
باس کا آرڈر ہے کہ آپ کا یہ لباس زیب تنگ کر کے آج رات ہونے سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ یہاں سے دانیال زیدی کی لاش ہمارے ساتھ جائے گی۔ ان میں سے ایک گارڈ، جو شاید ان سب کا سپہ سالار تھا، نہایت عزت و احترام سے بولتا ایک پیکٹ سامنے ٹیبل پہ رکھ گیا۔ جب اس کی بات پہ ایزل چکرا کر رہ گئی۔ کون سا باس؟ اس نے کانپتے ہوئے استفسار کیا۔ دل شدت سے دعا گو تھا کہ وہ دراب خان نیازی نہ ہو، سردار دراب خان نیازی۔ اگلے ہی پل اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں پہ اس کا دل چاہا کہ کاش وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتی۔ شیر خان نے ایک دفعہ پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تو دادی جان نے احتجاج کرنا چاہا، مگر ایزل نے انہیں چپ کرواتے ہوئے وہ پیکٹ اٹھایا۔ دانیال یہ سب دیکھ کر بھی خاموش تھا، کیونکہ اس کی جان داؤ پر لگی تھی۔ وہ اس لڑکی کی خاطر اپنی جان نہیں گنوا سکتا تھا۔ جبکہ ایزل اس شخص کی بزدلی پہ تنزیہ مسکرائی۔ کل یہ شخص سب کے سامنے شیر بنتا اس کے گال پہ تھپڑ جڑ گیا تھا، اور آج وہ شخص ایک عورت کو محفوظ نہیں کر پا رہا تھا۔ سوچتے ہی اس نے تنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے، جبکہ ریجان پیچھے اسے روکتی رہ گئی۔ گاڑی کی کالی شیشوں والی ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے ایزل کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ رات کے آخری پہر کی سیاہی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اور افق پر نمودار ہونے والی ہلکی سی سفیدی اس بات کا اعلان تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے ہولناک صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے جسم پر وہی سرخ ریشمی جوڑا تھا جو رات دراب خان نیازی کے آدمیوں نے اس کے مینیومل ٹیبل پر پٹخا تھا۔ بھاری زردوزی کے کام سے سجا وہ لہنگا اس وقت ایزل کو لوہے کی زنجیروں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کی دیجان کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرے تھے، اور دانیال جو کچھ گھنٹے پہلے تک شیر بنا ہوا تھا، وہ حویلی کی گارڈز کی گنز کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اپنے خاندان کو دراب خان نیازی کی غیظ و غضب سے بچانے کے لیے ایزل نے خود کو قربانی کی بکری کی طرح پیش تو کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر کا خوف کسی صورت کم نہیں کر رہا تھا۔ خانم میم، حویلی آ گئی ہے، آپ اتر جائیں پلیز۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کے کانوں میں شیر خان کی آواز ٹکرائی۔ ایزل نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھتے سامنے کی جانب نظریں اٹھائی تھی، جہاں اس 12 قبیلوں کے سردار کی وہ تاریخی اور ذیو ہیکل حویلی کھڑی تھی، جس کی اونچے سیاہ پلرز اور پتھریلی دیواریں کسی قلعے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہاں کوئی شہنائیاں نہیں بج رہی تھیں، کوئی روشنی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی استقبال کرنے والا تھا۔ بس چاروں طرف کھڑے مسلح باڈی گارڈز تھے جو اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی دلہن نہیں تھی بلکہ کوئی قیدی تھی۔ ہاں، وہ قیدی ہی تو تھی، اس شخص کی قیدی۔ شیر خان نے اسے ایک گہرے تاریک برآمدے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو ایزل اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی دل میں دراب کے لیے نفرت اور ڈر لیے آگے بڑھی۔ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جیسے ہی اس بڑے شاہی کمرے کے سامنے پہنچی جو دراب خان نیازی کا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ ایزل نے گہرا سانس لیا، اپنے نقاب کو تھوڑا پیچھے کیا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کا ماحول انتہائی غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ دراب خان نیازی اسے کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ ایزل نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا جب اس کی نظر دیوار کی جانب اٹھی۔ دیوار پر دراب کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی، جس میں اس کی وہی عقابی پرعزم نظر سیدھی ایزل کو گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایزل صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ دراب بھی ابھی آئے گا، غصے سے چلائے گا، اس پر ہاتھ اٹھائے گا یا اسے ذلیل کرے گا۔ وہ اس ذہنی جنگ کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، مگر وہ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے یہاں قید کر کے خود غائب ہو گیا، کیا یہ بھی اس کے بدلے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے۔ جب اس سے مزید بیٹھا نہ گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو برآمدے میں شیر خان کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ایزل نے ہمت جمع کیا اور باہر آتے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سنو، تمہارا سردار کہاں ہے؟ مجھے یہاں لا کر وہ خود کہاں چھپ گیا ہے؟ اگر اس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو سامنے آ کر کیوں نہیں لے رہا؟ اس کے لہجے میں الجھن واضح تھی۔ اس کی بات پہ شیر خان نے فون بند کرتے اس کی جانب رخ موڑ کر نگاہیں جھکائی۔ سردار حویلی میں نہیں ہے خانم میم، اور نہ ہی وہ آپ سے کوئی بدلہ لینے والے۔ شیر خان نے دھیمے لہجے میں کہا تو ایزل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا مطلب؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی تو شیر خان نے گہرا سانس لیا۔ جواب دو، کہاں ہے وہ؟ بدلہ نہیں لینا چاہتا تو یہ زبردستی نکاح یا اغوا؟ دانیال کی جان کی دھمکی؟ اس کے لہجے میں اب غصہ شامل ہو چکا تھا۔ جب اس کی باتیں سن کر شیر خان بنا کچھ بولے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر اس کے سپرد کر گیا۔ یہ آپ کے چچزاد دانیال کا لکھا ہوا خط ہے، جو اس نے 3 مہینے پہلے ہمارے قبیلے کے سب سے بڑے دشمن زرق خان ملوک کو لکھا تھا۔ آپ پڑھ لیں، آپ سمجھ جائیں گی۔
شیر خان کی بات سن کر ایزل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پکڑا جس پر وہ باقی دانیال کے دستخط تھے اور لکھا تھا کہ وہ دراب خان نیازی کو قتل کرنے کے لیے زرق خان کی مدد کرنے کو تیار ہے، بشرطیہ زرق خان اسے شہر میں کاروبار سیٹ کرنے کے لیے قطعی رقم دے گا۔ اس کے ہاتھ کپکپائے تھے، وہ اس مرد کو مارنا چاہتا تھا صرف اور صرف رقم کے لیے۔ ایزل کی آنکھیں بھاری ہونے لگی، ہر چیز گڑبڑ ہو رہی تھی۔ آخر کیا چل رہا تھا؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس رات سردار آپ کو ہراساں نہیں کر رہے تھے خانم میم، نہ انہوں نے آج تک یہ کیا ہے، نہ جانے کیوں وہ آپ ہی نگاہیں ٹکائے تھے۔ میں نہیں جانتا، مگر وہ وہاں محض دانیال کے لیے آئے تھے، کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ملوک قبیلے کے شوٹرز اس شادی میں دانیال کے ذریعے سردار پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سردار مسلسل آپ کے چچزاد کو ٹریک کر رہے تھے، لیکن آپ نے بیچ میں آ کر سب کے سامنے تماشا کھڑا کر دیا۔ آپ کے اس ایک جھوٹے الزام اور دانیال کے تھپڑ نے ملوک قبیلے کے شوٹرز کو الرٹ کر دیا، اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے ہال سے باہر نکلتے ہی سردار پر فائرنگ کر دی۔ شیر خان جب بولنا شروع ہوا تو وہ بولتا چلا گیا، جبکہ ایزل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو اب سر جھکائے زمین کو گھو رہا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ اس نے نام نہیں لیا تھا، مگر مقابل جان گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ سردار کو 3 گولیاں لگی تھیں، بتائے ہوئے اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ ایزل کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ لوگ اپنے سرداروں کے ساتھ کتنے وفادار ہوتے ہیں وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے۔ اس نے مزید بتایا تو ایزل بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لینے لگی۔ وہ مرد اس کی وجہ سے اس حال میں پہنچ گیا تھا۔ اس کی ایک بیوقوفی اس مرد کو بستر مرگ پہ لے آئی تھی۔ رات انہوں نے ہوش میں آتے ہی پہلا حکم یہ دیا تھا کہ دانیال کو ملوک قبیلے کے لوگ مار دیں گے، کیونکہ اس کا مہرہ اب ان کے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس لیے دانیال اور آپ کے خاندان کو بچانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ آپ کو نیازی قبیلے کی سردارنی بنا کر حویلی لایا جائے، تاکہ دشمن آپ کے خاندان کو ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ سردار نے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اور آپ کے احمق خاندان کی جان بچانے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ وہ جو پہلے ہی اس گھیل سے نکل نہیں پا رہی تھی، اس کی اگلی بات پہ ساکت و جامد رہ گئی۔ جو شخص اسے مارنا چاہتا تھا وہ اسی کی جان بچانے کی خاطر اسے اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ واللہ کیا تھا یہ مرد! ایزل کا جسم کپکپانے لگا تھا۔ وہ بے جان ہوتی فرش پہ ڈھہ گئی۔ اس کا پورا وجود پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ شیر خان کا فون ایک بار پھر سے تھر تھرایا۔ جب کال ریسیو کرتے ہی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ایزل نے اس کی جانب دیکھ کر دھڑکتے دل سے پوچھی تو وہ بے جان نگاہیں اس پہ ٹکا گیا۔ سردار کی سانسیں رک گئیں۔ ایک آسمان تھا جو اس کے سر پر آ گرا تھا۔ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی، جس کی اپنی رنگت مردہ انسان کی طرح سفید پڑ ہوئی تھی۔ شیر خان کے منہ سے نکلے وہ الفاظ ایزل کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے تھے۔ حویلی کی وہ دیو ہکل اور پرسکون در و دیوار جسے یکدم اس کے اوپر گھومنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ ایزل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا تھا۔ وہ لہنگا جو پہلے زنجیریں لگ رہی تھی اب ایک کفن لگنے لگا تھا، پچھتاوے کا کفن۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ اس کی بات پر شیر خان نے سر اٹھایا۔ نہیں، راستے میں ملوک قبیلے کے شوٹرز کھڑے ہیں، ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس نے صاف انکار کیا تو ایزل نے اس کی جانب سختی سے دیکھا۔ میں ہوں نا یہاں کی سردارنی، تمہارے سردار نہیں بنائے نا مجھے یہاں کی سردارنی، تو میرا حکم ہے کہ مجھے ہاسپٹل لے کر چلو، مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ وہ غصے سے چیختی آپے سے باہر ہونے لگی تو شیر خان بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یا اللہ، دراب خان نیازی کو زندگی دے دے، میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی جھوٹ کی معافی مانگوں گی۔ وہ جو سزا دے گا مجھے منظور ہوگی، بس اسے کچھ نہ ہو۔ مسلسل اس کی زبان کی یہی دعا تھی، مگر نہ جانے قسمت اس کے لیے کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے اپنے قدم اس روم کی جانب بڑھائے جہاں گارڈز کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ آپ اندر نہیں جا سکتی میڈم۔ وہ بھی اندر جانے لگی تھی جب نرس نے باہر نکل کر اسے بری طرح ٹوکا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ایزل نے نرس کو پیچھے دھکیلا اور آئی سی یو کا شیشے کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر کا منظر ایزل کا کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے ہی وہ 6 فٹ کا مضبوط اور بار وہ پرد جس کے ایک اشارے پر 12 قبیلے کٹ مرنے کو تیار ہوتے تھے، وہ اس وقت سفید چادر میں لپٹا مشینوں کے سہارے بے سود لیٹا تھا۔ سوری، ہم نے کوشش کی، مگر ڈاکٹر ابھی پیشہ ورانہ انداز میں کچھ بولنے والا تھا جب وہ اسے ٹوک گئی۔ نہیں، بند کرو یہ بکواس۔ ایزل چیختی ہوئی دراب کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں حیرت سے اس طور جوڑے میں ملبوس لڑکی کو دیکھنے لگے جو پاگلوں کی طرح دراب کا
برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر رونے لگی تھی۔ خان اٹھے پلیز، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ ایزل نے اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا۔ میں مجرم ہوں آپ کیوں، میں نے جھوٹ بولا تھا سب کے سامنے، میں نے آپ کی عزت پر داغ لگایا تھا نا، آپ مجھ سے بدلہ لیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ نیازی تو بدلہ لیتے ہیں نا، تو اٹھیں اور مجھ سے بدلہ لیں۔ پورے ICU میں ہر طرف ایزل کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ جانتے تھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اب۔ ایزل نے روتے ہوئے اپنا سر دوراب کے چوڑے بے جان سینے پر رکھ دیا، اس کے گرم آنسو دوراب کی گردن اور پٹیوں پر گر رہے تھے۔ پلیز خان، اپنی خانم کے لیے واپس آ جائیں، یہ ظلم نہ کریں، اس نے سسکتے ہوئے کہا جب اگلے ہی پل ایک انتہائی غیر متوقع چیز ہوئی تھی۔ دوراب خان نیازی کے بند ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، جیسے محسوس کرتی وہ ٹھٹکی۔ وہ ہاتھ جو ایزل نے پکڑ رکھا تھا اس میں زندگی کی گرمائش واپس آنے لگی تھی۔ ایزل نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور دوراب کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ نہایت نقاہت سے آنکھیں کھولتا وہ اس پہ ٹکا گیا جو رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر کر چکی تھی۔ اس کے خشک اور زخمی لبوں پر ایک بہت دھیمی نادیدہ سی مسکراہٹ ابھری۔ میری خانم بلائے گی تو میں کیسے نہ اٹھوں؟ اس کی آواز انتہائی کمزور تھی، وہ مشکل سے ہی بول پا رہا تھا، جبکہ ایزل اس کے بولنے پہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے واقعی ہوش آ گیا تھا، وہ بے یقینی تھی کہ جب ڈاکٹرز نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، ان کو دوراب نے یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی خانم کا دل، جس لڑکی کو اس نے اپنی خانم بنایا تھا، کیا وہ اس عہدے کے لائق تھی؟ جبکہ مقابل اس کی توقعات پہ پورا اتر چکی تھی۔ پلیز باہر جائیں، ہمیں ابھی کچھ چیک اپ کرنے ہیں، ایک ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر ان کے محبت بھرے منظر کو پیار سے دیکھ کر کہا، تو وہ دونوں ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ جب اگلے ہی پل ایزل سر ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گئی، مگر ابھی وہ باہر بڑھی ہی تھی جب ہر طرف گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ گونج اٹھی۔ گارڈز دھڑا دھڑ زمین پر ڈھیر ہونے لگے، جبکہ وہ ساکت نگاہوں سے انہیں ڈھیر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ خانم میم، جھکے نیچے۔ وہ ساکت کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب شیر خان کی آواز پہ وہ ہوش میں آتی نیچے جھک گئی، اگلے ہی پل اس نے پوزیشن لیتے ایزل کو بازو سے تھام کر ایک محفوظ جگہ کھینچا تھا۔ ایزل کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ دوراب کے ہوش میں آنے کی خوشی منا رہی تھی، اور اب موت بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گارڈز ہال بی کی طرف سے پوزیشن لو، سردار کے کمرے تک کوئی نہیں پہنچنا چاہیے۔ شیر خان نے وائرلیس پر اپنے جوانوں کو غراتے ہوئے حکم دیا اور اپنی خودداری بندوق سے جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ ہسپتال کا وہ پرسکون کوریڈور اب جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ نیازی قبیلے کے گارڈز جان کی بازی لگا کر ملوک کے شوٹرز کو روک رہے تھے، لیکن حملہ آور تعداد میں زیادہ تھے اور وہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ دشمن کے دو شوٹرز جنہوں نے چہروں پر سیاہ نقاب پہن رکھے تھے، ہجوم اور دھوئے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھا ایزل کی پوزیشن کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک کی نظر پلر کے پیچھے چھپے سرخ جوڑے کے باہری گھیرے پر پڑی تھی۔ وہ پہچان گئے تھے مقابل کون تھی، وہ رہی لڑکی، اسے یہیں ختم کرو۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ ایزل نے اپنے قریب بڑھتے ہوئے بھاری قدموں کی آواز سنی تو اس نے تڑپ کر شیر خان کی طرف دیکھا، لیکن شیر خان اس وقت دوسری طرف سے آنے والے شوٹرز کو روکنے میں مصروف تھا، جبکہ دھیان بھی ایزل کی طرف نہیں تھا۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر ایزل کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے بے اختیاری میں ICU کے شیشے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں اندر اس کا سردار تھا۔ دوراب، اس کے لرزتے ہوئے لبوں سے صرف یہی نام نکلا تھا۔ آج مصیبت میں یہی شخص یاد آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کسی طرف نکلتی، ایک نقاب پوش اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ ایزل نے خوف سے آنکھیں میچی تھیں، وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اسے مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے معاف کیجیے گا دوراب، اس نے سسکتے ہوئے دل ہی دل میں اس سے معافی مانگی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک گونجدار فائر ہوا، لیکن ایزل کو اپنے جسم میں کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر انتہائی غیر متوقع اور سنسنی خیز تھا۔ وہ نقاب پوش جس نے ایزل پر گن تانی تھی، اس کے ماتھے کے عین بیچ میں گولی لگی تھی، اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ فرش پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ ایزل نے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کی جانب دیکھا جہاں وہ دیوار کا سہارا لے کر پٹیوں میں بند کر کھڑا ہاس پر پسٹل کے ایک ہاتھ میں تھامے دوسرا ہاتھ اپنے دل کے قریب رکھے ہوئے تھا۔ وہ گولیوں کی آواز سن کر اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر بے چینی اور بے تابی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ پسٹل اس نے گارڈز کی اٹھائی تھی، صرف اس لڑکی کو بچانے کی خاطر وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی جان پہ گہرا ظلم کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب نقاہت سے نہیں بلکہ ہولناک جلال اور وحشیانہ غصے سے چمک رہی تھی۔ اس نے گولیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے زخمی قدموں کو آگے بڑھایا اور ایزل کے سامنے آ کر ایک ناقابل تسخیر دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ڈرو نہیں میری جان، نیازی مرد زندہ ہو تو اس کی سردارنی پر گولی نہیں چل سکتی۔ اس کی گھمبیر آواز وہاں گونجی تو ایزل کے دل نے دھڑکنے میں مزید شدید پکڑی۔ اس کو باہر دیکھ کر نیازی قبیلے کے جوانوں کا حوصلہ آسمان کو چھونے لگا۔
سردار زندہ ہے، مار دو ان کتوں کو۔ شیر خان کی گرجدار آواز گونجی تو ہر کوئی ان پہ ٹوٹ پڑا۔ وہ سب اس کی حیات کے بارے میں نہیں جانتے تھے، مگر اسے سامنے دیکھ کر ایک جوش تھا جو ان کے خون میں دوڑنے لگا تھا۔ کچھ دیر یوں کھڑے رہنے سے دولاب کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، جب اس کی حالت دیکھ کر اور خطرے کو کافی حد تک ٹلنے دیکھ کر ایزل نے اسے دوبارہ سے روم میں بھیجا تھا۔ اس کی خماری طاری ہونے لگی تھی، شاید اس کی دوائیوں کا اثر تھا کہ وہ ہوش ہونے لگا تھا۔ خانم میم، آپ ملوک قبیلے نے کھل کر جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ حویلی کا راستہ اب بھی بند ہے اور شہر محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں سردار کے ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شیر خان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو ایزل اس کے جانب اپنا رخ موڑے کھڑی ہو گئی۔ میری دیجان اور دانیال اس وقت کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ وہ محفوظ ہے، مگر کب تک یہ نہیں معلوم۔ ملوک قبیلے کے لوگ دانیال کو کتوں کی طرح جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ اسے مار کر سردار کو نیچا دکھا سکیں۔ شیر خان کی بات سنتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دانیال نے چاہے جتنی بھی غلطیاں کی تھیں، مگر تھا تو اسی کا خون، وہ کیسے اسے بڑھنے دیتی؟ ہم دانیال کو ملوک کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ دولاب اندر اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور باہر ان کی غیر موجودگی میں ان کے قبیلوں اور اپنے خاندان کو مرنے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنے گارڈز دو، ہم کو دانیال کو لانے جائیں گے۔ ایزل کے فیصلہ کن انداز پہ شیر خان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو کل تک گولی کے نام سے کانپتی تھی، آج نیازی قبیلے کی کمان سنبھالنے کو تیار کھڑی تھی۔ خانم، آپ ملوک قبیلے کے مکر اور ان کی درندگی سے واقف نہیں ہیں۔ وہ گھات لگا کر وار کرتے ہیں۔ شیر خان نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی تھی، لیکن ایزل نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ دانیال نے جو حماقت کی، اس کی سزا پورا خاندان بھگت رہا ہے، لیکن اگر ملوک کے گنڈوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ دولاب خان کی اس قربانی کو مٹی میں ملا دیں گے جو انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر رکھ دی ہے۔ میں دولاب کی غیر موجودگی میں ان کے نام پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گی۔ اگر ملوک قبیلے کو لگتا ہے کہ سردار ہسپتال میں ہے اور حویلی لاوارث ہے، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نیازوں کی سیج پر بیٹھنے والی عورت گیدڑوں سے ڈرنا نہیں جانتی۔ گاڑیاں تیار کرو۔ ایزل کا یہ روپ دیکھ کر شیر خان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے فوراً وائرلیس پر اپنے سب سے بہترین اور جانسار 8 شوٹرز کو الرٹ کیا۔ 10 منٹ کے اندر 3 سیاہ بلٹ پروف گاڑیاں ہسپتال کے راستے سے تیز رفتاری کے ساتھ نکلی۔ ایزل بیچ والی گاڑی میں شیر خان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ ایک فولادی چمک تھی۔ خانم، دانیال اور دیجان شہر کے پرانے علاقے میں ایک سنسان گودام کے پیچھے بنے سیف ہاؤس میں ہیں۔ شیر خان نے اسکرین پر نقشہ دیکھتے ہوئے بتایا تو ایزل نے سر ہلایا۔ ملوک قبیلے کی 2 گاڑیاں اس علاقے کی طرف بڑھتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ اس کی اگلی بات پہ ایزل کو اپنا دل باہر نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا جب اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سامنے سے ملوک کے آدمیوں نے راستہ بلاک کر رکھا ہے۔ آگے کیا حکم ہے؟ وائرلیس پر گارڈ کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی تو ایزل نے سامنے حیرت سے دیکھا جہاں سڑک کے بیچوں بیچ ملوک قبیلے کی 3 گاڑیاں آڑی ترچھی کھڑی تھیں اور ان کے پیچھے چھپ کر مسلح افراد پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے نیازی قبیلے کی گاڑی کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، مگر صد شکر کہ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ گاڑیاں چلاؤ، ایزل نے حکم دیا جب انہوں نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مگر خانم، آگے وہ… شیر خان نے کچھ کہنا چاہا مگر ایزل نے اس کے جانب سرد نگاہوں سے دیکھا۔ گاڑیاں چلاؤ، ایزل نے اس لفظوں کی زور دیا تو شیر خان نے گاڑیاں سٹارٹ کرنے کا حکم دیا اور پھر اگلے ہی پل وہ لوگ اندھا دھند سپیڈ میں ان گاڑیوں کو ٹکراتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ خیریت سے وہ سیف ہاؤس پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ایزل کے دل کو دھچکا لگا۔ دروازہ پہلے ہی سے ٹوٹا ہوا تھا اور اندر سامان بکھرا ہوا تھا۔ دانیال اور دیجان وہاں موجود نہیں تھے۔ شیر خان، وہ لوگ یہاں نہیں ہیں۔ ایزل کے لہجے میں دوبارہ خوف ابھر آیا جب شیر خان نے زمین پر پڑے تازہ خون کے دھبے دیکھے اور پھر دیوار پر لکھی ایک تحریر پر اس کی نظر پڑی جو کسی نے کوئلے سے لکھی تھی۔ وہاں ملوک قبیلے کا نشان ملا تھا جبکہ نیچے ایک تحریر لکھی گئی تھی۔ دولاب خان نیازی کو بولا، اگر اپنی بیوی کے خاندان کی لاشیں نہیں چاہتا تو کل صبح 12 قبیلوں کی پنچایت میں اکیلا آئے اور سرداری کی پگڑی ہمارے پیروں میں رکھ دے۔ ایزل نے اس تحریر کو دیکھا اور اس کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ ملوک قبیلے نے دانیال اور دیجان کو اغوا کر لیا تھا اور اب وہ دولاب خان سے اس کی سرداری اور اس کا غرور چھیننے کے لیے اس نیٹ ورک کا استعمال کر رہے تھے۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ایسے لوگ اسے بے حد زہر لگتے تھے۔ ہاسپٹل کال کی گئی تھی مگر دولاب کو دوائیاں دی گئی تھیں جس سے وہ 12 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں تھا۔ ایزل نے شیر خان کی طرف دیکھا۔ وقت بہت کم تھا، کل صبح کی پنچایت میں اب کچھ ہی گھنٹے باقی تھے اور دولاب خان نیازی بے ہوش تھے۔ 12 قبیلوں کی عزت اور 2 معصوم جانیں داؤ پر لگی تھیں۔
شیر خان، ایزل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا رخ اس کی جانب موڑا۔ جب شیر خان پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا، پنچایت کی تیاری کرو، ہم کل وہاں جائیں گے۔ اس نے مضبوطی سے فیصلہ سناتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ شیر خان اس جرأت مند لڑکی کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ صبح کا سورج جب 12 قبیلوں کے مرکزی میدان پر طلوع ہوا تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور سسپینس تھا کہ وہ جگہ تھی جہاں صدیوں سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے آئے تھے، لیکن آج کی صبح تاریخ کی سب سے انوکھی پنچایت لگنے والی تھی۔ میدان کے بیچوں بیچ سفید چادریں بچھی تھی، جہاں قبیلوں کے سفید ریش بڑے بوڑھے پگڑیاں اچھالنے اور فیصلے سنانے والے سردار بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور تجسس تھا۔ سامنے ملوک قبیلے کا ظالم اور مکر سے بھرا سردار زرق خان ملوک اپنے بیٹوں اور مسلح گنڈوں کے ساتھ مکرانہ مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا۔ میدان کے ایک کونے میں لوہے کے ستون سے دانیال اور دیجان کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ دانیال کا چہرہ خون اور سوجن سے بگڑ چکا تھا، جبکہ دیجان کانپتی آنکھوں سے بس کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ نیازیوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، زرق خان ملوک نے اونچی اور تنزیہ آواز میں پنچایت کے بڑوں سے کہا۔ تو وہاں چہ مکیاں ہونے لگی۔ ان کا جوان سردار ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کا نام لیوا کوئی نہیں بچا۔ اگر سورج کے اس نشان تک دراب خان نیازی یہاں تک نہ پہنچا تو نیازیوں کی سرداری کی پگڑی ملوک قبیلے کے سر سجیں گی اور ان قیدیوں کو یہی موت دی جائے گی۔ پنچایت کے بڑے بوڑھے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ملوک کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور قانون کے مطابق اگر سردار مقررہ وقت پر نہ پہنچے تو سرداری منسوخ کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک اسی پل دور مٹی کا ایک بڑا طوفان اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ گاڑیوں کے 3 سائرن کی گونج پوری میدان میں سنائی دی۔ 3 سیاہ ویگو گاڑیاں تیز رفتاری سے میدان کے عین وسط میں آ کر رکیں تو ملوک کے آدمیوں نے فوراً اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں۔ پنچایت میں بیٹھے لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ سب کا خیال تھا کہ دراب خان نیازی زخمی حالت میں اکیلا آئے گیا۔ پہلی گاڑی سے شیر خان اترا تھا۔ اس نے دوسری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر نہایت احترام سے سر جھکا کر نکلنے والے کے لیے راستہ صاف کیا تو سب تجسس کے مارے آگے ہو کر دیکھنے لگے، مگر گاڑی سے باہر نکلنے والا قدم ان سب کی سانسیں روک گیا۔ وہ کوئی مردانہ قدم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عورت کا پیر تھا۔ اگلے ہی پل وہ پورے وثوق سے گاڑی سے باہر نکلتی ان سب کو گہرا دھچکا دے گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سحر، آنکھوں میں فولادی چمک اور چال میں دراب خان والا بے خوف رعب تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پنچایت میں عورت! زرق خان ملوک غصے سے چلاتا ہوا کھڑا ہوا تو باقی سب بھی اس کی تائید کرنے لگے۔ نیازی اتنا بزدل نکلا کہ خود چھپ کر ایک عورت کو آگے کر دیا۔ وہ اپنا مزید شہر اگلنے لگا، جبکہ ایزل نے زرق خان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اپنے باوقار قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی پنچایت کے سب سے بزرگ نواب کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ محترم نواب صاحب اور پنچایت کے بزرگوں! ایزل کی آواز اس سنسان میدان میں کسی شیرنی کی طرح گونجی تھی۔ سب نظریں جھکائے اس عورت کے لفظوں کو سن رہے تھے۔ دراب خان نیازی بزدل نہیں ہے، بلکہ بزدل تو یہ ملوک ہے جنہوں نے چھپ کر اس پہ وار کرتے اسے ہسپتال میں پہنچایا، مگر 12 قبیلوں کا قانون کہتا ہے کہ سردار کی غیر موجودگی میں اس کا خون یا اس کا حلال رشتہ قبیلے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ میں دراب خان نیازی کی منخواہ ہوں اور نیازی قبیلے کی قانونی سردارنی ہوں، اور آج میں اپنے سردار کی جگہ یہاں فیصلہ کرنے آئی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی ملوک قبیلے پہ تلواروں کی دھار سے بھی تیز برسی تھی، جبکہ پنچایت کے بڑے بوڑھوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ نواب صاحب نے ایزل کے چہرے پر موجود جرأت کو دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ قانون کے مطابق سردارنی کو بات کرنے کا حق ہے۔ بولو لڑکی، تم کیا فیصلہ لائی ہو؟ کیا دراب خان اپنی پگڑی ہمارے پاس بھیج رہا ہے؟ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے پوچھا تو ایزل نے اس کی جانب قہر آلود نگاہیں ٹکائی۔ ہرگز نہیں۔ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ تو زرق خان؟ وہ زرق خان کی جانب مڑ کر اس سے مخاطب ہوئی تو باقی سب نے تجسس سے ان کی گفتگو پہ کان اٹکائے۔ تم نے میرے خاندان کو مہرہ بنا کر دراب خان سے بدلہ لینا چاہا نا؟ تم نے سمجھا کہ نیازی کا گھر خالی ہے، یہ جو لڑکا دانیال تمہاری قید میں ہے اس نے دراب پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی سزا دراب خان خود طے کرے گا۔ لیکن تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے نیازیوں کی امان میں آئی اس عورت پر ہاتھ ڈالا؟ اس کے لہجے میں زہریلی دھار تھی، جبکہ آنکھوں میں قہر۔ زرق خان ملوک نے قہقہہ لگایا۔
تم سے باتیں کر سکتی ہو لڑکی، تمہارے پاس وہی روکنے کے لیے کیا ہے؟ تمہارا خاندان میرے قبضے میں، میں ایک اشارہ کروں گا اور ان کے سر دھڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا تو ایزل سینے پر بازو باندھ گئی۔ تو کرو اشارہ۔ ایزل نے بنا کسی خوف کے چیلنج کیا تو ذرا کی آنکھیں پھیلی۔ اطمینان ایک پل میں ہوا ہوا، لیکن اشارہ کرنے سے پہلے اپنے پیچھے موجود پہاڑی کی طرف دیکھ لو، ذرا خان۔ اس نے کچھ یاد دلائے تو ذرا خان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی پورے میدان میں موجود لوگوں کی نظریں پہاڑ کی طرف گھوم گئیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر نیازی قبیلے کے 100 سے زائد مسلح جوان پوزیشن لیے کھڑے تھے اور ان کے بیچوں بیچ ملوک قبیلے کے 2 بیٹوں کو نیازیوں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ شیر خان نے رات ہی رات ایزل کے حکم پر ملوک قبیلے کو ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے ذرا خان کے بیٹوں کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ ایک ایسا ان ایکسپیکٹڈ عمل تھا جس نے ملوک قبیلے کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اگر یہاں میرے خاندانوں کو ایک خراش بھی آئی ذرا خان، ایزل نے اپنی پسٹل نکال کر سیدھے ذرا خان کے ماتھے پر تانی، تو تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس میدان میں اب بولو، پگڑی کس کے پیروں میں گرے گی؟ پورے میدان میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ ذرا خان ملوک کا چہرہ اب خوف سے نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ ان 12 قبیلوں کی پنچایت میں نیازی قبیلے کی اس نئی سردارنی کے سامنے پوری طرح ہار چکا تھا۔ ذرا خان ملوک کی مکار آنکھوں میں اب موت کا خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ شخص جو 12 قبیلوں کا فرعون بنا ہوا تھا، اس وقت ایزل کی تانی ہوئی پسٹل اور پہاڑی پر کھڑے اپنے بیٹوں کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ پنچایت کے بڑے بوڑھے حیرت سے اس 20 سالہ لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے چند منٹوں میں پوری بساط ہی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ بولو ذرا خان، میری دادی اور دانیال کی رسیاں کھولتے ہو یا میں اپنے جوانوں کو اشارہ کروں؟ ایزل کی آواز میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں تھی۔ ذرا خان نے تھوک نکلا اور اپنے گارڈز کو لرزتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، رسیاں کھول دو ان کی۔ ملوک کے آدمی نے فوراً دانیال اور دیجان کو آزاد کر دیا۔ دانیال رسیوں سے چھوٹتے ہوئے ہی زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر اب کیا کرتے وہ اس پچھتاوے کا جب دیجان روتی ہوئی شیر خان کے گارڈز کی طرف بڑھی، جنہوں نے فوراً انہیں اپنی امان میں لے لیا تھا۔ میں نے تمہارے خاندان کو چھوڑ دیا لڑکی، اب میرے بیٹے کو آزاد کرو اور اپنی بندوق نیچے کرو۔ ذرا خان غصے سے ہانپتے ہوئے بولا۔ ایزل نے پسٹل آہستہ سے نیچے کرتے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے بیٹے تمہیں پنچایت کے حدود سے باہر نکلتے ہی مل جائیں گے ذرا خان، لیکن آج کے بعد اگر ملوک قبیلے کا کوئی بھی بندہ نیازیوں کی زمین پر دیکھا گیا تو فیصلہ پنچایت نہیں میری گولی کرے گی، اور جو تم نے سردار کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب تم سے میرے سردار ہی لیں گے۔ اس کی آواز میں موجود قہر کی ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا تھا، جبکہ اس کے لفظوں پہ ذرا خان ملوک نے تل ملا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لیا اور ذلت کا طوق گلے میں ڈالے پنچایت کے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ 12 قبیلوں کی نواب صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے مسکرا کر ایزل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دراب خان نیازی نے ایک شیرنی کو اپنے گھر کی سردارنی بنایا ہے۔ 12 قبیلوں کی تاریخ تمہاری اس جرأت کو ہمیشہ یاد رکھے گی، بہادر سردارنی۔ نواب صاحب کے ان الفاظ کے ساتھ ہی پورا میدان نیازی قبیلے کے نعرے لگانے لگا تھا، جبکہ ایزل نے ایک گہری سانس بھرتے پلٹ کر شیر خان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک سکون تھا جو اس کی رگوں پہ میں اترا تھا۔ اعصاب پرسکون ہوتے چلے گئے تھے، جبکہ شیر خان نم آنکھوں سے اپنی سردارنی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ 3 ہفتوں بعد دراب خان نیازی کی تاریخی حویلی آج روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ ہسپتال کے اس ہولناک واقعے اور پنچایت کی اس تاریخی فتح کے بعد آج پہلی بار حویلی میں ایک بہت بڑی اور شاندار دعوت رکھی گئی تھی۔ سارے قبیلوں کے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن آج ماحول میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف خوشیاں اور جشن تھا۔ دانیال اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ حویلی کے دروازے پہ کھڑا آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ دراب خان نیازی نے اس کی جان بخشی کر دی تھی اور دانیال نے بھی دل سے دراب کو اپنا سردار اور بہنوئی تسلیم کر لیا تھا۔ حویلی کے اسی بڑے شاہی کمرے کی بیلکنی میں کھڑی وہ سردارنی نیچے کی چمک دمک دیکھ رہی تھی۔
اس کے جسم پر آج سے دوبارہ وہی سرخ ریشمی عروسی جوڑا تھا، لیکن آج یہ جوڑا کسی مجبوری کا نہیں بلکہ اس کی سچی محبت اور مان کا حصہ تھا۔ ابھی وہ ایک منظر میں گم ہی تھی جب اچانک سے اسے کسی نے اپنے حصار میں لیا۔ ایزل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ سنا ہے میری غیر موجودگی میں میری سردارنی نے 12 قبیلوں کی پنچایت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دراگ کی بھنگیر اور خوبصورت آواز ایزل کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب رخ موڑتی اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑ گئی۔ تو آپ نے کیا مجھے عام لڑکی سمجھا ہوا تھا؟ نیازیوں کی سٹیج پہ بیٹھنے والی عورت کوئی عام عورت تو نہیں ہو سکتی نا؟ اس نے ایک ادا سے اس کے کالر کو درست کرتے ہوئے کہا تو دراب خان نیازی قہقہہ لگا اٹھا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ میری سردارنی بہت بہادر ہے، یہ تو تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا میں۔ دراف نے اس کی ناک کے ساتھ ناک ملاتے محبت سے کہا تو ایزل کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے تاڑ کیوں رہے تھے؟ اچانک سے اسے یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ ہاں وہ پل یاد کرتے دراف کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ یار قسم سے دل کو بھا گئی تھی تم، اور بات کوئی نہیں تھی۔ دراف نے ہنستے ہوئے اسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ جب اس کی بات پہ ایزل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری سر کی قسم۔ اس کو اپنی جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پا کر اس نے ایزل کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ یقین ہے مجھے آپ پر، قسم نہیں کھائیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو دراب اپنی اتنی سمجھدار بیوی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ سکون سے اس کے کندھوں پر سر ٹکائے باہر کے مناظر دیکھنے لگی، جبکہ وہ اپنے کندھوں سے لگی اس لڑکی کے بالوں پہ لب ٹکا گیا۔ اس لمس میں تحفظ، محبت اور عمر بھر کا ساتھ چھپا تھا۔ میں نے بہت جنگیں جیتی ہیں ایزل، مگر میری سب سے بڑی جیت تم ہو، صرف تم، جس کے لیے میں موت سے بھی جنگ کر کے آیا ہوں۔ اس نے گھمبیر آواز میں اس کے کانوں میں سحر پھونکا تو ایزل دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔